یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت اور رب کا یہ احسان کہ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں مسجد میں موجود ہیں، اور پھر مسجد میں رہنا، مسجد میں بیٹھنا عبادت، اور الحمدللہ ہم مسجد میں بیٹھ کر علم دین سیکھ رہے ہیں، اور علم دین سیکھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور صبح کے وقت مسجد کو چلنا علم دین کے حصول کے لیے، اس کی فضیلت حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبحوں کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا، اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور جتنا سیکھ چکے ہیں دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس وقت ہم فرض علوم کورس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے، ہم نے جس سے متعلق سیکھنا ہے نماز کے احکامات میں سے، وہ ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو نماز میں اگر بھولے سے کوئی واجب رہ جائے، سہواً واجب چھوٹ جائے، تو اب اس کی تلافی، یہ کمی پوری کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے سجدہ سہو۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تعداد ہے کہ اولا تو نماز نہیں پڑھتی، اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے احکامات سے عدم واقفیت کی بنا پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور نماز پڑھے جا رہے ہیں اور نماز کو درست کرنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ قافلے الحمدللہ سفر کرتے ہیں،
اسلامی بھائیوں کے بیانات ہیں، اسلامی بھائیوں نے یہ باتیں بتائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی یہ بیان فرماتے ہیں، بیانات میں بھی سنی جاتی ہیں کہ فلاں جگہ سفر مدنی قافلے میں مسافر ہم بنے، مدنی قافلے میں سفر کیا، جب نماز کا طریقہ سکھایا تو کسی نے کہا کہ میں تو اتنے سالوں سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا، اگر آپ نہ آتے یا میں آپ کے آنے پر میں شامل نہ ہوتا، آپ کے درس میں نہ بیٹھتا تو نہ جانے میرا بنتا کیا۔ تو میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، تو نماز کے واجبات آج نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے پاس امید ہے کہ نماز کے احکام شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ تصنیف یہ آپ کے ہاتھوں میں موجود ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ صفحہ نمبر 217 پر نماز کے واجبات 30 واجبات کا بیان موجود ہے۔ اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ واجبات جب ہمیں یاد ہو جائیں گے نماز پڑھتے ہوئے اگر ان میں سے کوئی رہ گیا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، بھولے سے اگر ان واجبات میں سے کوئی رہ جائے تو اخیر کے اندر سجدہ سہو کرنا ہے، وہ سجدہ سہو واجب کے چھوٹ جانے کی کمی کو پورا کر دے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تو تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، یعنی باہر شریعت میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات اور دیگر جو کلمات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا موجود ہے، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، یہ الفاظ ان سے بھی کسی نے اگر نماز کا آغاز کیا تو نماز شروع ہو جائے گی، یعنی نماز کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز کو شروع کرنا لفظ اللہ اکبر کے ساتھ یہ واجب ہے، تو لہٰذا اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ میں یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، یعنی دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5، فجر 2 رکعت، ظہر شامل رہیے، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4، مغرب میں 3 رکعت فرض اور عشاء میں 4 رکعت فرض۔ تو 5 نمازیں جو ہیں ان میں 4 رکعت والی کون کون سی نمازیں ہیں؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ تو ظہر، عصر اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، مغرب میں صرف تیسری رکعت، یہ جو تیسری اور چوتھی رکعات ہیں ان کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ یاد رہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ فرائض میں جو فرض نمازیں 3 رکعت والی ہیں یا 4 رکعت والی ہیں، ان کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ دہرا لیا کریں اتنی آواز سے کہ آپ خود سن لیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ذہن میں، یہ محفوظ کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اپنی اپنی عادت ہوتی ہے، بعض تو دیکھتے ہی پڑھتے ہی کتاب کی عبارت کو دیکھتے ہی انہیں یاد ہو جاتا ہے، بعض سنتے ہی یاد کر لیتے ہیں، بعض 2-4 مرتبہ تکرار کرتے ہیں تب جا کے یاد ہوتا ہے۔ اپنے اپنے اذان اپنے اپنے جو ہے وہ
یاد کرنے کی صورتحال ہوتی، کیفیت ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ حصول برکت کے لیے اور اچھی نیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے دوہرا لیجیے کہ 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں یا 3 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. لہٰذا اسی طرح سورت ملانا بھی واجب نہیں ہے. تو اب اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا، مسئلہ ہمیں مزید یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بالفرض بھولے سے ہی صحیح اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکا یا جان بوجھ کر بھی نہ پڑھی ہو، تیسری میں کھڑا ہوا اور اس نے 3 بار تسبیحات پڑھ لی اور رکوع کر لیا، تو ایسی صورت میں اس پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے کوئی واجب نہیں چھوڑا. اس لیے کہ واجب چھوڑ دینے پر، یعنی بھولے سے اگر واجب چھوٹ جائے، سہون واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. تو اگر بھولے سے وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. لیکن تمام کے تمام نوافل 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی جائیں یا 4 رکعتیں پڑھی جائیں. اسی طریقے سے سنتیں موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں تو ان کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے. سورت ملانا بھی واجب ہے، یعنی مقصد یہی ہے کہ 3 آیت ہو یا ایک اتنی بڑی آیت ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو. تو تمام سنتیں، نوافل، وتر کی 3 رکعتیں اور فرض کی پہلی اور دوسری رکعت، ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور سورت ملانا بھی واجب ہے. تو اگر سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، 4 رکعتوں میں سے کسی بھی رکعت میں بھولے سے سورہ فاتحہ رہ گئی یا فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں چونکہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے بھولے سے رہ گئی، یا وتر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اگر بھولے سے رہ گئی پڑھ نہ سکا تو ایسی صورت میں اخیر میں سجدہ سہو کرے گا کہ یہ واجب ہے، اور بھول سے واجب کے رہ جانے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. تو لہٰذا میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے سورت ملانا بھی واجب ہے. تو لہٰذا بھولے سے اگر سورت رہ جائے تو ایسی صورت میں بھی وہ اخیر میں سجدہ سہو کرے گا. اب یہ بھی واجب ہے کہ الحمد شریف سورہ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھی جائے. مثال کے طور پر اگر کسی نے بھول کر سورت پہلے پڑھ دی اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ واجب تھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور پھر سورت ملائی جائے، تو یہ واجب کا ترک ہوگا، اور چونکہ بھول کر ہوا ہے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا. الحمد شریف اور سورت کے درمیان سورہ فاتحہ پڑھی وَلَضَّالِّينَ آمین. اب سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورت ملانی ہے تو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں آمین کہیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں گے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھیں گے. لیکن بالفرض سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورت پڑھنے سے پہلے خاموش کھڑا رہا، سوچتا رہا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اگر اس کا سکوت، اس کا خاموش رہنا
ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وہ خاموش رہا تو یہ ترک واجب ہوگا، اور ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اب قرات اگر پوری ہو جائے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت بھی ملا لی، اس کو بھی پڑھ لیا، تو اب فوراً رکوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ اسی طرح تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ۔ قومہ کیا ہے؟ ہم رکوع کرتے ہیں اور رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے قومہ۔ اور جلسہ کیا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کیا، پھر جب سجدے سے بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو یہ جو بیٹھنا ہے یہ کہلاتا ہے جلسہ۔ تو لہٰذا قومہ ہو، جلسہ ہو، رکوع ہو یا سجدہ ہو، ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں توجہ دلاتے رہتے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کسی کو سنائیں، نماز پڑھ کر دکھائیں، سیکھیں۔ الحمدللہ مدنی قافلوں میں یہ ہمیں بآسانی میسر آ جاتا ہے کہ نماز سیکھنے کو ملتی ہے، نماز میں جو پڑھتے ہیں درست طریقے پر اسے سنانے کا موقع الحمدللہ ہمیں مل جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرمائیں، اسلامی بہنیں غور فرمائیں۔ تو جو احکامات بیان ہو رہے ہیں یہ جس طرح اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ احکامات ہیں نماز کے۔ تو میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی رکوع کیا اور رکوع کے اندر بس جھکے ہی تھے فوراً کھڑے ہو گئے، تو ایک تسبیح کی مقدار یعنی کہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار بھی نہ ٹھہرے تو یہ ترک واجب ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں نماز ہو جائے گی ادھوری۔ تو لہٰذا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے۔ اتنی مقدار میں رکوع میں بھی، اتنی مقدار میں سجدے میں بھی ٹھہرنا واجب ہے، اور اتنی ہی دیر تک 2 سجدوں کے درمیان اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں قومہ، اس میں بھی ٹھہرنا واجب ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے، قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا۔ بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 9 جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر سیدھے بیٹھنے سے پہلے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح ان کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ تو چاہے کتنی ہی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر اگر واجب چھوڑتا ہے کوئی تو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، بلکہ نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے، اور بھول کر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ قعدہ اولیٰ واجب ہوتا ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ تو چونکہ واجبات کا بیان ہم سیکھ رہے ہیں، واجبات کو ہم سیکھ رہے ہیں، واجبات کیا کیا ہیں؟ قعدہ اولیٰ، تو جس نماز میں 2 قعدہ ہوں، جیسے فرائض ہیں، مغرب ہے، ظہر ہے، عشاء ہے، عصر ہے، سنتیں ہیں، تو ان میں ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، ان میں قعدہ اولیٰ یہ واجب ہے۔ اگرچہ نماز نفل ہو تو اب اس کے احکام کیا ہیں؟ تو دیکھیں دراصل 2 نفل کا ہر قعدہ قعدہ اخیرہ ہے اور فرض ہوتا ہے۔ اگر قعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک
اس رکعت کا یعنی بھول کر جو کھڑا ہوا ہے اگلی رکعت کا سجدہ نہ کر لے، لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے۔ یعنی 2 رکعت نماز نفل کے ارادے سے آپ نماز میں داخل ہو گئے، نماز شروع کر لیا آپ نے، اب دوسری رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا نا، لیکن ہوا کیا کہ بھول کر کھڑے ہو گئے، سجدے کرے اور کھڑے ہو گئے۔ اب جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، دوسری پر نہیں بیٹھے، تو اگلی رکعت کا جب تک سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور قعدہ کر لیجئے اور پھر سجدہ سہو بھی کر لیجئے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، اب یہ صورت یہ ہے کہ اگر بھول کر کھڑے ہو گئے، دوسری پر قعدہ نہ کیا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا، پہلے تو یہ کہا کہ قعدہ 2 رکعت نماز نفل کا ہر قعدہ قعدہ اخیرہ ہے، فرض ہے، تو سجدہ سہو تو واجب کے چھوٹنے پر ہوتا ہے اور یہ ہے فرض، تو سجدہ سہو کیوں واجب ہے؟ تو فرمایا سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا 2 رکعت ہی پڑھے تو یہ قعدہ فرض ہے، اور اگر قعدہ نہیں کیا، بھول کے کھڑے ہو گئے، تیسری کا سجدہ کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر اب جو قعدہ فرض تھا تیسری کا سجدہ کر لینے کی وجہ سے اب مزید ایک اور بھی ملائے، تو یہ قعدہ اولا جو تھا یہ فرض نہ رہا بلکہ اب کیا ہو گیا، یہ واجب ہو گیا۔ میں قعدہ اولا اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ اس میں 2 قعدے ہو جائیں گے۔ نمبر 11، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا یہ واجب ہے۔ تو یہ قعدہ اولا کی بات ہے، یہ کیونکہ قعدہ اخیرہ کے اندر تو اتحیات پر کے بعد درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں، تو لہٰذا فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں قعدہ اولا میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا، عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینے کے بعد اب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نمبر 12، دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، یعنی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ جن نمازوں میں 2 قعدہ ہوں، جس 4 رکعت والی نماز ہے، 3 رکعت والی نماز ہے، مغرب ہے اور وتر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، تو پہلا قعدہ یہ واجب ہوتا ہے اور قعدہ اخیرہ ہوتا فرض ہے۔ تو پہلا جو قعدہ واجب ہے، بیٹھنا بھی واجب، اور اس میں جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ پڑھنا بھی کیا ہے، واجب ہے۔ اور قعدہ اخیرہ جو ہے، قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے، چھٹا فرض ہے نا، قعدہ اخیرہ فرض ہے بیٹھنا۔ کتنی دیر تک؟ اتنی دیر تک جتنی دیر میں اتحیات پوری پڑھ لی جائے، اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے۔ تو پھر اتحیات پڑھنا کیا ہے؟ اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تو لہٰذا قعدہ اخیرہ میں اگر اتحیات مکمل پڑھی تو یہ واجب ادا ہوا، اور جتنی دیر پڑھنے میں گزری اتنی دیر تک بیٹھا تو فرض بھی اس کا ادا ہو گیا۔ تو دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا یہ واجب ہے۔ یہ پوری اتحیات جو ہے اس میں اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا۔ اب یہ یاد رہے ہمیشہ نا، اب یہ بار بار بسا اوقات نہ بھی دہرایا جائے تو یہ یاد رہنا چاہیے بات کہ واجب ترک ہو جائے، واجب ترک ہو جائے
تو ساہون ترک ہو یعنی بھول کر ترک ہو تو سجدہ سہو واجب، اور جان بوجھ کر ترک کیا جائے تو سجدہ سہو سے کام نہیں بنے گا بلکہ نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ تو واجبات کی جب بھی بات آئے سجدہ سہو واجب تو یہ اسی صورت میں جب کہ بھول کر واجب کا ترک ہوا ہو، واجب چھوٹ گیا ہو، لہٰذا اگر جان بوجھ کر کوئی واجب کو چھوڑ دے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی بلکہ اعادہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 13، فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد، اب چونکہ تشہد پر کچھ نہ بڑھانا ابھی ہم نے سنا تھا یہ واجب ہے قعدہ اولیٰ کے اندر، تو لہٰذا اگر بے خیالی میں بھول کر کسی نے درود پاک کا آغاز کر لیا، بھلے پورا نہ پڑھا، اگر اتنے الفاظ کہہ دیے اللہم صلی علی محمدین، اتنے الفاظ اگر کہہ دیے تو کیا کرے؟ کیا اللہم صلی علی سیدنا، یعنی اتنے الفاظ اگر کہہ دیے تو اب ہاں ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور اگر جان بوجھ کر پڑھے گا تو چونکہ جان بوجھ کر واجب کو ترک کرنا، اس سے نماز کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات مد نظر رہے کہ جہاں پر یہ بات کہی جائے کہ قعدہ اولیٰ ہے، قعدہ اولیٰ ہے، جیسا کہ فرض نماز میں، سنت مؤکدہ میں اور وتر کی نماز میں قعدہ اولیٰ ہے، تو اس میں اتحیات پر کچھ نہ بڑھایا جائے، درود پاک نہیں پڑھا جائے، اس لیے کہ اب اگر کچھ مزید ذکر و اذکار کیا بھول کر ہی کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں فرض جو ادا کرنا ہے، کھڑے ہو کر تیسری رکعت کی طرف جانا ہے، اس میں تاخیر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر اللہم صلی علی اتنا ہی کہا تو چونکہ اتنا کہنے پر تاخیر شمار نہیں کی جاتی، یاد آ گیا فوراً اللہم صلی علی، یا اللہم ہی پڑھا تھا، درود پاک پڑھنے لگا تھا، یاد آ گیا فوراً، تو اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور یہیں پر اس کو روک دے، تو یہ اتنا پڑھ لینا معاف ہے۔ ایسی صورت کے اندر واجب کا ترک شمار نہیں ہوتا، یہ تاخیر شمار نہیں ہوتی۔ نمبر 14، دونوں طرف جب سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت السلام جو لفظ ہے تو یہ لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، اور اس میں جو ہے علیکم، السلام علیکم، یہ واجب نہیں ہے، علیکم واجب نہیں بلکہ یہ سنت ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ واجب کو سنا تو اس کا فائدہ کیا ہمیں حاصل ہوا کہ اگر کسی نے نماز کا اختتام پر نماز کو مکمل پڑھ لیا، اب وہ سلام پھیرنا چاہتا ہے، اس کی زبان سے اگر السلام کے بجائے کوئی اور کلام جاری ہو گیا اور اس نے نماز کو ختم کر دیا، خروج بسنعہ پایا گیا لیکن لفظ السلام کے ساتھ نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ واجب چھوٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو واجبات ہیں انہیں ادا کیا جائے، ان کے رہ جانے پر نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ وتر کی نماز ہے، وتر کی نماز میں تکبیر قنوت، تکبیر قنوت کیا ہے؟ وتر کی نماز، عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، فرض پڑھ لی، فرض کے بعد 2 سنتیں اور 2 سنتوں کے بعد نفل کے بعد جو 3 رکعت وتر کی نماز ہوتی ہے، وتر کی نماز کی تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ ہے، پھر سورت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا تو سنت ہے، اور اللہ اکبر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو لہٰذا
یہ واجب ہے، اور اگر یہ نہیں پڑھا کسی نے، اللہ اکبر نہیں پڑھی اور ہاتھ اٹھائے باندھے اور دعائے قنوت شروع کر دی، تو یہ تو واجب کا ترک ہو جائے گا۔ بھول کر ایسا ہوا تو سجدہ سہو سے کام بن جائے گا، اور جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر اس نماز کو پورا پڑھ لینے کے بعد نماز کا اعادہ واجب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میٹھے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ تو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں ہیں کہ ہمیں یہ باتیں الحمدللہ سیکھنے کو ملتی ہیں، ورنہ فی زمانہ آپ ایک نظر ڈالیں، آپ بالفرض یہ دعوت اسلامی کا ماحول نہ ہو تو کون سی ایسی ہمیں اپنے محلے میں، یا ہم چلیں گھر کو لے لیں اپنے، ہمیں کہاں ایسے افراد ملیں گے، ایسا ماحول ملے گا کہ جو ہمیں بٹھا کر ہمیں سکون و اطمینان کے ساتھ ہمیں یہ مسائل سکھائے۔ تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ ہم پہ کروڑ احسان، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اس دور میں ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا۔ الحمدللہ آج اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ہاتھ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نماز کی کتاب، اور یہی نہیں ہے دیگر موضوعات پر کتب و رسائل الحمدللہ ہمیں عطا فرمائے، تو غنیمت جانیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ وافر مقدار میں حصہ حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ان مسائل کو سیکھ کر نیت کریں کہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو ہماری نیت یہ ہو کہ میں خود بھی علم دین حاصل کروں گا، کر رہا ہوں الحمدللہ، اور انشاءاللہ سیکھوں گا بھی، اور جتنا سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ہم نے یہ بات سنی کہ قاعدہ اولیٰ میں اگر نمازی یعنی جماعت میں شامل ہے، امام کے پیچھے اتحیات نہیں پڑھی، امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مقتدی پر لازم ہے، یہ واجب ہے کہ وہ اتحیات پوری پڑھ کر ہی تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے۔ بھول گیا، اب وہ یہ نہ سوچے کہ برابر والا ہے اور یہ والا کیا بولے گا۔ یا مثال کے طور پر میں درس دیتا ہوں فلاں مسجد میں، میرے ساتھ یہ صورتحال پیش آ گئی، دیکھو لوگ کیا بولیں گے، تو ابھی تو درس دے گا یہ، اور دیکھو یہ اس کو تو یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا۔ ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے، اس لیے کہ نماز ہمیں انسان تو خطا کیا نہیں ہو سکتی، مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ایسا تو نہیں ہے کہ میں خطا سے مبرہ ہو جاؤں کہ مجھ سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ احکامات عطا فرمائے کہ یہ ایسا ہو جائے، یوں صورتحال پیش آ جائے تو ایسا کر لیا جائے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائی، اسی طریقے سے وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، تو وتر کی نماز کی بات چل رہی تھی، تیسری رکعت میں اللہ اکبر تکبیر پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو یہ پڑھنا واجب ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے، دعا پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہاں سبحان اللہ، دعائے قنوت اگر یاد ہو جائے، اور یاد کر لینی بھی چاہیے، نور علی نور، تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو پھر دعائے قنوت وہ والی اللہم انا نستعینک، یہ پڑھنا یہ افضل ہے، تو اسے ہی پڑھا جائے۔ تو جب تک کسی کو اگر یاد نہیں ہوتی، یا وہ یاد نہیں ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے وہ لیکن ابھی تک کوشش ہی نہیں کری، تو چلیں اب یاد کرنا شروع کریں، اور جلد سے جلد یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو اس زمانے تک جب تک یاد ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ کیا اس کا واجب چھوٹ رہا ہے؟ تو واجب نہیں چھوٹ رہا، دعا پڑھنا واجب ہے۔ دعائے قنوت ہو تو یہ زیادہ اچھا، لیکن یاد نہیں تو پھر اللہم ربنا آتینا یہ دعا پڑھ لیں، یا اگر یہ بھی یاد نہیں ہے اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی 3 بار یہ پڑھ لیں، تو واجب ادا اس کا ہو جائے گا۔ عیدین کے اندر، عید کی نماز، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں 6 تکبیریں جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں نا عید کی نماز میں، زائد تکبیرات، تو اس کے اندر یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں یہ واجب ہیں۔ اب چونکہ امام صاحب کے پیچھے ہیں
اور بھولے سے اگر نمازی جو امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہے تکبیر نہیں پڑھی، غفلت میں کھڑا رہا بھول کر، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں اگر امام صاحب اگر عید کی نماز پڑھانے والے کے ساتھ صورتحال پیش آ جائے تو اب مسئلہ بہار شریعت میں یوں مذکور ہے کہ اگر بھولے سے 6 تکبیریں ہی کہنا بھول گیا، جس طرح 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا فجر کی نماز امام صاحب پڑھاتے ہیں، ایسی اگر نماز پڑھا دی یا بعض تکبیرات بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے، عید کی نماز ادا ہو گئی۔ اب یہ امام صاحب کا مسئلہ ہے، عوام کو بھی چاہیے، عوام سے مراد میری یہ ہے کہ جو امام صاحب عید کی نماز پڑھانے والے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس لیے کہ خطا امام صاحب سے ہو سکتی ہے، اور جبھی تو احکامات مرتب ہوئے، ہمیں یہ بیان کیے گئے کہ امام سے غلطی ہو جائے تو کس طرح تلافی کی جائے، یا منفرد جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس سے غلطی ہو جائے تو کس طرح تلافی کی جائے۔ تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو کچھ کلام کریں، نہیں، بلکہ خطا کا ہو جانا، نماز میں غلطی کا واقع ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ ہم امام صاحب کی ذات کو نشانہ بنائیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، چلے ہم نماز نہیں پڑھاتے، ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، ہم سے صبح تو شام تک کتنی خطائیں ہم سے ہوتی ہیں، تو اگر ہمارے بھی پیچھے کوئی لگ جائے تو ہمارا تو جینا ہی دشوار ہو جائے گا۔ تو رب کا کرم جانے نا، رب کا احسان مانے کہ ہمارے عیبوں کو اچھالا نہیں جاتا، لیکن آج ہم ایک کوئی تعداد ہوتی کوئی نہ کوئی کہ امام صاحب سے غلطی ہو جائے تو بس ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو عید کی نماز میں بھی کیوں نہ امام صاحب سے تکبیرات چھوٹ جائیں اور سجدہ سہو اگر وہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ عیدین اور جمعہ کی نماز چونکہ جماعت کثیر ہوتی ہے، بہار شریعت میں جیسا لکھا ہے، تو عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز میں جماعت کثیر ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ فی زمانہ ہمارے یہاں جو مساجد ہیں، محلوں میں جو مسجدیں ہیں، تو جمعے کی نماز ہوتی ہے تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ کثیر جماعت بھی نہیں ہوتی، تو چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ جماعت کثیر ہو۔ ایک سوال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ 3 صفیں ہیں نمازیوں کی اور ہر صف میں 25 یا 26 افراد ہیں، تو امام صاحب نے جو ہے وہ جماعت کو کثیر جان کر سجدہ سہو نہیں کرا، تو آپ نے فرمایا یہ خطا ہے، 25-26 افراد ایک صف میں ہونا اور یہ 3 صفوں کا ہونا، جماعت کثیر نہیں ہے۔ تو پہلے کے دور میں یہ تھا، اور اب بھی جو بڑی مساجد ہوتی ہیں، بہت بڑی مسجدیں جو ہوتی ہیں، بہت سارے افراد ہوتے ہیں، صفیں بہت زیادہ، مطلب ہجوم، مطلب اتنے زیادہ کثیر افراد ہوتے ہیں، تو اس صورت میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے میں یا عیدین کی نماز میں مجمع کثیر ہو اور امام صاحب سے واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہ کریں، کیونکہ سجدہ سہو کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر اللہ اکبر کے سجدہ سہو کریں گے، احتمال ہے کہ پیچھے والے افراد وہ یہ جانیں کہ امام صاحب نے دوسرا سلام بھی پھیر لیا ہے، حالانکہ امام صاحب نے تو سجدہ سہو کرا ہے، وہ تو اللہ اکبر کے سجدے میں چلے گئے، وہ سمجھیں گے دوسرا سلام بھی پھیر لیا، تو مجمع چونکہ کثیر ہے، جماعت کثیر ہے، تو ایسی صورت میں بہار شریعت میں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ جماعت کثیر ہو تو واجب جمعہ اور عیدین میں چھوٹ جائے تو امام صاحب جو ہے سجدہ سہو نہ کریں۔ لیکن یہاں پر میں یہ مشورتاً عرض کروں گا کہ بہار شریعت کا مسئلہ میں نے آپ کو عرض کیا، سنایا، یہاں پر اب یہ پہچان کیسے ہو جماعت کثیر ہے یا نہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں شعبہ دارالفتہ اہل سنت، تو وہاں پہ
رابطہ کر کے مزید اس مسئلے کی وضاحت حاصل کر لی جائے تو انشاءاللہ صورتحال واضح طور پر مزید سامنے آ جائے گی۔ تو چونکہ بات یہاں سے چلی تھی کہ امام صاحب عید کی 6 تکبیریں جو زائد تکبیریں ہیں اگر بھولے سے رہ جائے تو اخیر میں کیا کر لیں؟ سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح جہری نماز، مثال کے طور پر مغرب ہے، عشاء ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں اور فجر کی دونوں رکعتیں، جمعہ، عیدین، تراویح کی دونوں رکعتیں، رمضان شریف کی وتر کی ہر رکعت میں امام صاحب چونکہ جماعت سے نماز ہوتی ہے تو ان میں امام صاحب کو جہر یعنی بلند آواز سے قراءت کرنا، یعنی اتنی بلند آواز کہ امام صاحب کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان میں سے کم از کم 3 آدمی سن سکیں، یہ جہر کی تعریف ہے۔ تو یہ امام صاحب کو واجب ہے، امام صاحب کی واجبات میں سے کہ وہ اگر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو دونوں رکعتوں میں، عید کی نماز پڑھا رہے ہیں دونوں رکعتوں میں، وتر کی نماز رمضان مبارک میں جماعت سے پڑھا رہے ہیں تینوں رکعتوں میں، اور اسی طرح عشاء کی پہلی 2 اور مغرب کی پہلی 2، تو ان رکعتوں میں جو تفصیل آپ نے سماعت فرمائی، امام صاحب پہ جہر سے قراءت کرنا واجب ہے۔ تو اب چونکہ واجب ہے، اگر واجب رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بھولے سے تو سجدہ سہو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امام صاحب نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ پڑھی، فاتحہ شروع کر دی، 2-4 آیتیں پڑھ لی، اب یاد آیا مجھے تو جہر کرنا چاہیے تھا، تو کیا کریں؟ تو جو پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، اب جو پڑھنا باقی ہے وہاں سے جہر سے پڑھنا شروع کر دیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ غیر جہری نماز مثلا ظہر و عصر میں آہستہ قراءت کرنا یہ واجب ہے۔ تو اگر اس میں خلاف ہو گیا اس کا، جہر سے جہرن یعنی کہ بلند آواز سے قراءت کر لی تو یہ واجب کا ترک ہوگا۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا یہ واجب ہے، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا، بھولے سے اگر کوئی 3 سجدے کر لے تو سجدہ سہو پھر آخر میں کرنا ہوگا اسے۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، تو ظاہر ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی قعدہ کرنا ہوتا ہے، اگر پہلے کر لیا تو ترک واجب ہے۔ اس طرح 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز پڑھنی ہے تو چوتھی پر ہی قعدہ ہوگا، اگر بھولے سے تیسری پر کر لیا تو یہ ترک واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ آیت سجدہ پڑھی، نماز میں پڑھی تو علی الفور سجدہ واجب ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی ہم تلاوت کر رہے ہیں نماز کے باہر، تو اب اگر آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن یہ وجوب علی التراخی ہے، فوراً واجب نہیں ہے۔ نماز والا جو سجدہ ہے آیت سجدہ پڑھی تو علی الفور فوراً واجب ہوتا ہے، وہ سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ لہذا اگر سجدہ سہو واجب ہوا، یاد ہے کروں گا، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہی بھول جائے، اب کیا کریں؟ نماز ختم ہو گئی، اور نماز ختم کرنے کے بعد ایسے امور انجام دے لی، ایسا کام کر لیا جو نماز کے منافی، یعنی بات چیت کر لی وغیرہ وغیرہ، تو اب کیا کریں؟ تو اب نماز کا اعادہ واجب ہو جائے گا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ کرنا۔ آسان سی بات ہے کہ مثال کے طور پر قراءت مکمل ہوئی، اب رکوع میں جانا ہے، تو درمیان میں 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ اگر کر دیا، خاموش کھڑے رہے، رکوع میں ہی نہیں گئے، تو یہ واجب ترک ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔
یہ بھول گیا ہوا تو سجدہ سہو واجب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نماز کے احکام میں سجدہ سہو کا جو بیان ہے اس میں مزید مسائل کو بیان فرمایا کہ واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرائض اور واجبات نماز میں بھولے سے تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یعنی فرض رہ جائے، اگر فرض ہی نہیں ادا کیا تو نماز ہوگی نہیں، لیکن فرض کی ادائیگی میں، فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے تو چونکہ فرض کو فرض کی جگہ پر، واجب کو واجب کی جگہ پر ادا کرنا رکھنا یہ واجب ہے، تو اگر فرائض اور واجبات کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سجدہ سہو واجب ہونے کے باوجود نہ کیا، اب چاہے بھول گئے سجدہ سہو کرنا یا جان بوجھ کر سجدہ سہو نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اب یہ احکامات ہم جو ابھی سیکھ رہے ہیں، یہ احکامات کا تعلق تھا بعد میں، پہلے یہ ضروری تھا کہ واجبات کیا ہیں، تاکہ واجبات کو پہچاننے کے بعد ہی یہ احکامات کو ہم سمجھ سکیں گے نا۔ تو واجبات کیا ہیں انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیز واجب ہے، کہ اگر ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی تو اعادہ واجب، بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کیا جائے۔ تو لہذا ان کو بار بار پڑھنا، تکرار کرنا یہ لازمی ہے تاکہ یہ ہمیں حفظ ہو سکیں، یاد ہو سکیں، تبھی تو ان احکامات پہ عمل ہو سکے گا۔ تو کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا واجب ہونا امر خارج سے ہے، ایک علیحدہ بات ہے، تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا، جیسے پہلی رکعت میں کسی نے سورہ فیل الم تر کیف یہ والی صورت پڑھ لی، اور پھر دوسری جو رکعت ہے اس میں اس کے بعد والی صورتوں میں سے نہیں بلکہ سورہ فیل سے پہلے والی صورتوں میں سے پڑھ لی، تو ترتیب کا خلاف ہوا نا، خلاف ترتیب ہو گیا۔ تو اب اگر اس طرح کیا، پہلی میں سورہ ناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھے، پہلی میں تبت یدا پڑھے اور دوسری میں سورہ نصر یعنی اذا جاء یہ صورت پڑھے، تو چونکہ ترتیب کا خلاف ہو گیا تو یہ خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ترک واجب اور گناہ ہے۔ بھولے سے وہ تو ایک الگ بات ہے، جان بوجھ کے پڑھے خلاف ترتیب تو گناہ گار ہوگا، مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت سے ہے، لہذا سجدہ سہو نہیں، البتہ توبہ کرے۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نماز کے احکامات سے ناواقف شخص اگر نماز پڑھائے گا تو کتنا زیادہ وہ وبال اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا نماز کے احکامات سیکھنے چاہیے۔ ہماری داڑھی اور عمامہ دیکھ کر اگر کوئی ہمیں مصلی پہ بڑھائے یا سفر میں ہو، مولانا صاحب آئیے نماز پڑھائیے، تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ سوچیں کہ میں اپنی نماز کو درست کر چکا ہوں، یا جیسا کہ ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ ترغیب ارشاد فرمائی، اور یہ ترغیب اصلاً حکم شرعی ہے کہ ہمیں اپنی نماز کوئی نہ کوئی عالم دین ہو، سنی عالم دین کو ہم سنا لیں، نماز کا طریقہ جو ہم جس طرح ہم پڑھتے ہیں وہ دکھا لیں، وہ تصدیق کر دے کہ ہاں آپ نماز درست ہے۔ تو فرض، اگلی بات یہ فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے،
سجدہ سہو اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کسی رکعت میں رکوع ہی نہیں کرا، کسی رکعت میں رکوع ہی نہیں کرا، تو لہٰذا فرض کے رہ جانے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کوئی سوچے چلو میں سجدہ سہو کر لوں، تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ نماز میں جو چیزیں سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں، مثال کے طور پہ ثنا پڑھنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنا، آمین کہنا، تکبیرات انتقالات، رکوع سے قومے کی طرف آئے، قومے سے سجدے کی طرف جا رہے ہیں، سجدے سے جلسے کی طرف آ رہے ہیں، تو تکبیرات جو ہیں یہ تکبیرات انتقالات یہ کہنا، تو اگر یہ ترک ہو جائیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین، تکبیرات انتقالات، تسبیحات رکوع سجود میں پڑھی جانے والی، یہ ترک ہو جائیں تو ان کے ترک سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رہے کہ جو چیزیں نماز میں پڑھنا سنت ہیں یا جن کو ادا کرنا مستحب ہے اور یہ رہ گئی یا چھوڑ دی کسی نے، اور اگر یہ سوچے نماز کا واجب نہیں ہے، یہ تو سجدہ سہو تو کرنے کی حاجت نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے گناہ گار نہیں ہے، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوا، تو کیا یہ کم نقصان ہے کہ ثواب ہی کم ہو گیا؟ ثواب بھی تو کم ہو گیا ہے نا۔ تو لہذا کوشش کر کے ان تمام سنن و مستحبات کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ایسی نماز کے جس میں مستحب یا سنت رہ گئی تو ایسی نماز کا اعادہ کرنا، دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، دوبارہ پڑھ لیں گے تو یہ بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں ہے، وہ جو پہلی نماز پڑھی ہے نا وہ نماز اس کی ادا ہو گئی۔ نماز میں اگرچہ ایک واجب چھوٹے یا 2-4 واجب چھوٹ جائیں یا 10 ہی واجب چھوٹیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت یہ مسئلہ بیان فرمایا، نماز میں اگرچہ 10 واجب ترک ہوئے، سہو کے 2 ہی سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ تعدیل ارکان مثلا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ قراءت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ سجدہ سہو کے بعد بھی اب سجدہ سہو کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھ لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں طرف سلام پھیرا، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، تسبیحات پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے جلسے میں، ایک بار سبحان اللہ کی مقدار میں بیٹھ کر دوسرے سجدہ کر لیا، اب بیٹھ گئے، یہ سجدہ سہو ادا ہو گیا۔ اب سجدہ سہو ادا کر لینے کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو اتحیات پڑھ کر سلام پھیریں، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں یعنی سجدہ سہو سے پہلے جو قعدہ ہوا اس میں بھی درود پڑھ لیں، اور بعد میں سجدہ سہو کے بعد جو قعدہ کیا جائے گا اتحیات پڑھی جائے گی اس میں بھی درود پاک پڑھ لینا، تو یہ بہتر ہے دونوں قعدوں میں درود پاک بھی پڑھ لیا جائے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، امام صاحب سے سہو ہو، جماعت میں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں شامل ہیں، امام سے سہو ہو اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی چونکہ امام کی پیروی واجب ہے تو مقتدی بھی امام کے پیچھے سجدہ سہو کرے گا، مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر مقتدی سے، یہ چونکہ مسئلہ ہم سن چکے ہیں، حصول برکت کے لیے ایک بار اور سن لیتے ہیں کہ اگر مقتدی سے بحالت اقتدا یعنی امام کے پیچھے رہتے ہوئے سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو مقتدی پر واجب نہیں، اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیا، نماز پوری کر لی، اب بعد میں اس مقتدی کو لوٹانا بھی واجب نہیں۔ نہایت اہم
مسئلہ کثیر اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے ہمیں سیکھنا ہے۔ مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا ہو۔ اب امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا مسبوق کو جائز نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرے گا تو مسبوق کی نماز کا کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ مسبوق کی نماز تو ابھی رکعتیں باقی ہیں نا، امام صاحب کی نماز پوری ہوئی، امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، تو لہٰذا امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرے گا جان بوجھ کر تو مسبوق کی نماز جاتی رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر بھول کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا بلا وقفہ فوراً، یعنی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا تو حرج نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور اگر بھول کر سلام امام صاحب کے ساتھ پھیرا لیکن کچھ بعد پھیرا، کچھ دیر بعد پھیرا، یعنی امام صاحب نے سلام پھیرا، اب یہ مسبوق ہی کیا کرے، اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لیے، لیکن بھول کر امام صاحب کے سلام پھیرنے کے ساتھ اس نے امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کچھ وقفے کے بعد کچھ بعد اس نے بھی سلام پھیر دیا، تو یاد آیا کھڑا ہو جائے، چونکہ بھول کر پھیرا، نماز نہیں ٹوٹی اور تاخیر ہوئی ہے، اس لیے نماز پوری کر کے جو رکعتیں رہ گئیں نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو بھی ادا کرے گا۔ تو یہ 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں یہاں پر، جس کی رکعتیں رہ گئیں وہ کون کہلاتا ہے؟ مسبوق، جماعت میں شامل ہوا۔ اب امام صاحب جب نماز پوری کر کے سلام پھیریں گے تو مسبوق کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر مسبوق صاحب نے کیا کرا کہ مجھے بھی سلام پھیرنا ہے، مسبوق نے بھی سلام پھیر دیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ ایک تو یہ صورت ہو گئی، لیکن بھولے سے پھیرا، اب اس کی 2 صورتیں، فوراً امام صاحب کے ساتھ اگر پھیرا سلام اور یاد آیا مجھے تو نہیں پھیرنا چاہیے تھا، دل میں سوچ کر پھر کھڑا ہو گیا اپنی رکعتیں پوری کرنے کے لیے، تو چونکہ امام صاحب کے ساتھ فوراً امام صاحب کے ساتھ پھیرا ہے، وقفہ نہیں ہے، تو کھڑا ہو جائے اپنی نماز پوری کرے، سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے، تاخیر نہیں پائے گی۔ لیکن اگر امام صاحب کے ساتھ سلام کچھ دیر بعد پھیرا بھول کر، تو اب چونکہ تاخیر پائی گئی تو لہٰذا اپنی رکعتیں پوری کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا اسے ضروری اور لازمی ہوگا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا، تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا کر لے۔ مثال کے طور پر واجب ترک ہو گیا، سجدہ سہو کرنا تھا، بھول کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز سے باہر آ گئے، تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا آئے، نماز میں جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے اور فوراً کیا کرے؟ سجدہ سہو ادا کرے۔ التحیات ابھی نہیں پڑھے گا، التحیات تو پڑھ چکا ہے نا، سلام دونوں پھیر کے فارغ ہو گیا، بھول گیا تھا، سلام پھیر دیا، جانے لگا تھا، مسجد سے باہر نہیں ہوا ہے ابھی، تو آئے بیٹھے، اب آتے ہی ڈائریکٹ معن آتے ہی وہ کیا کرے گا؟ سجدے کرے گا۔ اگر میدان میں جماعت قائم تھی، سفر میں تھا، میدان میں جماعت قائم ہوئی، تو اب مسجد تو وہ ہے نہیں، میدان میں سب بنی ہوئی ہے، تو جو صف کا ایریا ہے جب تک صفوں سے باہر نہ ہوا ہو یا آگے کو سجدے کی جگہ سے نہ گزرا تو سجدہ کر لے۔ تو جو چیز مانے ہے، بنا ہے، یعنی مثلا کلام، گفتگو کرنا نماز کے منافی ہیں، اگر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یہ چیزیں پائی گئیں اور بھلے وہ مسجد سے باہر نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں آپ سجدہ سہو نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور اس کو دوبارہ شروع سے میں اس کو ملا کر عرض کرتا ہوں کہ سجدہ سہو کرنا تھا
بھول گیا، دونوں طرف سلام پھیر دیے، مسجد سے باہر نہیں ہوا۔ ایک شرط اور ہے، وہ کیا ہے کہ منافی صلاۃ، جو چیزیں نماز کے منافی ہیں وہ کام بھی نہ کیا ہو۔ تو اب آئے بیٹھے، سجدہ سہو کرے اور اتحیات درود و دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر مسجد سے باہر ہو گیا یا مسجد سے باہر نہیں ہوا، گفتگو کر لی، بات چیت کر لی کسی سے، تو اب ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو نہیں کر سکتا، بلکہ نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ تو یہ ہم نے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں نماز کے احکام سے یہ مسائل سیکھے۔ وقت چونکہ تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہا ہے، چند ضروری جو مسائل ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ شریف میں سجدہ سہو کے بیان میں جو سوالات ہوئے تو وہ مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک سوال یہ ہوا کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہو اور وہ جان بوجھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں اور سجدہ سہو کرے تو کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ لیکن یہاں میں پہلے عرض کروں کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرے اور پھر دو سجدے کرے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رہنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر دونوں سلام پھیر دے، جان بوجھ کر سجدہ سہو کرنے والا جان بوجھ کر دونوں طرف قصداً دونوں سلام پھیر دے، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو نہیں کر سکتا، بلکہ نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ وطر میں دعائے قنوت، وطر میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا تو کیا کرے گا؟ دوبارہ دعائے قنوت کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو دوبارہ دعائے قنوت کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ آخر میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب کیا ہوگا؟ تو سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں۔ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ سہو کی اصلاً حاجت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کون بتائے گا؟ رہ گیا ہے نا، واجب ہے یہ، ارشاد فرمائے سنت ہے، تو لہٰذا واجب نہیں ہے کہ اس کے رہ جانے پہ سجدہ سہو واجب ہوتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کسی رکعت میں جہاں سورت پڑھنا واجب ہے، جہاں سورت پڑھنا واجب ہے، یہ ساتھ میں شامل رہنا چاہیے، اس لیے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت پڑھنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مغرب کی تیسری میں اور ظہر، عصر، عشاء، ظہر، عصر اور عشاء کی تیسری اور چوتھی میں سورت ملانا، فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب نہیں ہے۔ تو کسی رکعت میں بھول کر سورت نہ ملائی تو یہ کہاں کی بات ہے؟ وہیں کی بات ہے نا جہاں سورت ملانا لازمی تھی، چھوٹ گئی، کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا، اگر رکوع میں اگر وہ موجود ہے، رکوع میں چلا گیا ہے، اسے یاد آیا کہ سورت ملانی تھی، میں سورت ملانا تو بھول گیا، تو اب وہ یہ کرے گا کہ رکوع سے اٹھے، قیام میں جائے، سورت پڑھے، یعنی سورت ملائے، یا جو 3 آیتیں وہ پڑھتا ہے یا ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہے، جو بھی یہ واجب کو ادا کرے، اپنے سورت پڑھے۔ اس صورت میں دوبارہ رکوع کرنا اس پہ کیا ہوگا؟ لازمی ہوگا۔ تو لہذا رکوع میں اسے یاد آیا کہ میں سورت بھول گیا، اب کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو کر وہ کیا کرے گا؟ سورت پڑھے، سورت پڑھ کے دوبارہ رکوع کرے گا اور اخیر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن اگر رکوع کے بعد سجدے میں جا کر یاد آیا، اب کیا کرے گا؟ اب جانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ کیا کرے گا؟ آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ تو اسی طرح فرض کی
تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورت ملا دے، حالانکہ واجب نہیں ہے، سورت ملا دے تو کیا ہوگا؟ بس اوقات اسلامی بھائی پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ کہ ہمیں یہ ذہن ملا ہے کہ ہمیں جو بات نہیں آتی ہم پوچھتے ہیں، ہمیں جو بات نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوچھیں. تو لہٰذا اسلام میں پوچھتے بھی ہیں. تو یہ بات معلومات ہوتی، اس بات کا معلوم یوں چلا کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ بھول کر جو ہے نا میری جماعت رہ گئی تھی اور میں نے بھول کر جو ہے نا وہ فرض کی جو ہے نا تیسری رکعت میں نا سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا دی. تو لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو اس سے اصلاً نماز پر اثر نہیں آتا، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن اگر امام صاحب ہے نا، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں جماعت میں، اب مقتدیوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے نا، تو لہذا امام صاحب کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کو نہ پڑھیں. لیکن اگر کسی کی جماعت رہ گئی، منفرد ہے، اپنے طور پہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کے لیے بہتر ہے چاہے تو وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرے؟ سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا لے. آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں، روایت کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، وقت چونکہ بہت کم ہے. یہ ہے کہ ہم نماز کے باہر جو قراءت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک لفظ پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ 10. اور نماز میں قراءت کریں، پتہ ہے آپ کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ پر؟ کون بتائے گا اگر کسی کو پتہ ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں بھی یہ روایت سنائی. نماز میں اگر قراءت کرے ایک لفظ پر، یعنی ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. احیاء العلوم کے حوالے سے کہ نماز میں قراءت کرے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں. بیٹھ کر پڑھے نماز، یعنی جو نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ فرض بھی بیٹھ کے پڑھے، یعنی نوافل ہے نا، نوافل اگر بیٹھ کر پڑھے تو نوافل بیٹھ کر جو پڑھتا ہے تو نوافل ادا ہو جاتے ہیں، لیکن آدھا ثواب ہوتا ہے. تو لہٰذا نوافل میں بھی کوشش کرنی چاہیے، کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. یہ فرائض، واجبات، فجر کی 2 سنتیں، یہ بیٹھ کر بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھے گا، یہ نمازیں ہوں گی نہیں. تو لہٰذا جن نمازوں میں اجازت ان معنی کر کے بیٹھ کر پڑھے تو ہو جائے گی، ورنہ ثواب تو کم ہو رہا ہے نا. تو لہٰذا نوافل میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کھڑے ہو کر ہی پڑھیں. تو اگر نوافل میں قرآن پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے گا نماز، تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں. اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو 50. اور نماز کے باہر باوضو قرآن پڑھے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ہیں. اور بغیر وضو، بغیر قرآن چھوئے پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس روایت کو ذکر فرمایا ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دو ایک مسئلے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سنتے ہیں اور یاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ فرض اور
وطر میں قعدہ اولا، اب چونکہ فجر میں تو ایک ہی قعدہ ہے نا، فجر کی بات نہیں ہے، ظہر عصر عشاء اور مغرب کی نماز، اور وطر تو قعدہ اولا واجب ہے۔ اب قعدہ اولا کی بات ہے، فرائض اور وطر کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ قعدہ اولا میں اگر بھول کر کھڑا ہو گیا کیا کرے گا؟ اس میں کچھ تفصیل ہے۔ بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا کرے گا؟ لوٹ آئے یا نہ لوٹے؟ اگر لوٹ آیا سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں لوٹا سجدہ سہو کرے گا نہیں کرے گا؟ تو یہ مختصر سی بات ہے کہ اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ قعدہ اولا چونکہ فرائض میں اور یہ وطر کی نماز جو ہے یہ اور سنت مؤکدہ، تو قعدہ اولا یہ جو ہے واجب ہے۔ اگر بھولے سے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب یہ ہے کہ اگر ابھی بیٹھنے سے قریب ہے، یعنی نیچے کا جسم کا حصہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کمر ہے، پیٹ کا حصہ اور رانوں کا یہ جو جوڑ ہے، تو یہاں رانوں کا جو جوڑ ہے یہ نیچے کا حصہ ہے اور یہاں یہ اوپر کا حصہ ہے، تو یہ ٹانگوں کا جو حصہ ہے یہ نیچے کا حصہ ہے۔ تو اگر بیٹھنے کے قریب ہے یعنی نیچے کا آدھا حصہ سیدھا نہ ہونے پایا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹانگیں نا، ٹانگیں گھٹنا، میں آپ کو کر کے دکھلاتا ہوں۔ قعدہ اولا میں بیٹھنا واجب ہے۔ اگر بھولے سے مثال کے طور پر سجدے سے فارغ ہوئے اور بیٹھنا تھا، اب بیٹھنا بھول گئے، سجدے سے اٹھتے ہی بیٹھنا واجب تھا لیکن بھول کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو بیٹھنے سے اگر قریب ہیں، اب بیٹھنے سے قریب جو کہا گیا وہ کس طور پہ کہا گیا کہ یہ جو پاؤں ہے یہاں سے یہ گھٹنا اور یہ ران، تو یہ ہے ابھی خم باقی ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر یہ ابھی یہ سیدھی نہیں ہوئی، یہ اس میں ابھی بینڈ ہے، یہ سیدھی نہیں ہوئی، تو اس کو کہا گیا کہ بیٹھنے سے قریب۔ تو اگر یہ اس کا خم باقی ہے، سیدھی نہیں ہوئی تو بیٹھنے سے قریب ہے، تو جیسے ہی یاد آیا ابھی پوری سیدھی نہ ہوئی تو بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، اتحیات پڑھے، اور پھر وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے، سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، اگلی جو صورت ہے اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں کہ اگر ابھی قعود سے قریب ہے، بیٹھنے سے قریب ہے کہ نیچے کا آدھا حصہ بدن کا حصہ سیدھا نہ ہونے پایا، جب تو بالاتفاق لوٹ آئے بیٹھے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اصح درست تر یہ ہے کہ اس پر سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے۔ اب دوسری صورت جو اس میں بنے گی، دوبارہ میں حصول ثواب کے لیے دہرا لیتا ہوں، قعدہ اولا ہے، فرض عصر ظہر عصر مغرب عشاء کا پہلا قعدہ واجب ہوتا ہے، اور وطر کا پہلا قعدہ سنت موقدہ 4 رکعت والی پہلا قعدہ یہ واجب ہے۔ اس میں دوسری پر بیٹھنا چاہیے تھا نا، واجب ہے، بھول کر تیسری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو اگر قیام سے قریب ہو گیا، اب قیام سے قریب ہونا اس کی صورتحال کیا ہوگی کہ بدن کا نصف نیچے کا حصہ یعنی پاؤں کے جو حصے اگر سیدھے ہو گئے اور پیٹھ میں خم باقی ہے تو اب بھی اصح یہ ہے کہ پلٹ آنے کا حکم ہے، یعنی قعدہ اولا کرے گا، سجدے سے اٹھے، قعدہ اولا میں بیٹھنا تھا، بھول کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہ دوسری صورت جو ہے۔ اب اگر قیام کے قریب ہو گئے، اس طرح قیام کے قریب ہو گئے کہ پاؤں کا جو یہ بینڈ تھا یعنی یہ جو پاؤں سیدھے ہو گئے بالکل، اب خم باقی نہ رہا، سیدھے ہو گئے ایسے کر کے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ابھی پیٹھ میں خم باقی ہے، جھکاؤ باقی ہے،
تو عصا یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عصا یہ کہ اب بھی لوٹ آنے کا حکم ہے، لوٹ آئے اور اتحیات پڑھے عبدہ و رسولہ تک، اب جو ہے وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن اس دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب بیٹھنے سے قریب تھا نا، بیٹھنے سے قریب تھا، اس کی تعریف بھی اور اس کی جو نوعیت تھی وہ آپ نے ملاحظہ فرما لی کہ نیچے کا حصہ سیدھا نہ ہونے پایا تو بیٹھا ہے، سجدہ سہو کی حاجت نہیں، اور کھڑے ہونے کے قریب ہو کہ بدن کا نیچے کا حصہ سیدھا ہو گیا اور پیٹھ میں بھی خم باقی ہے، تو اب بھی ایسا یہ کہ پلٹ آئے، قاعدہ کرے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ اس دوسری صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، پلٹ آنے کا حکم ہے، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو اتحیات پڑھے، پھر بقیہ نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ اب ایک تیسری صورت بھی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو پلٹنے کا اصلاً حکم نہیں، بلکہ ختم نماز پر سجدہ سہو کرے، چونکہ قاعدہ اولیٰ ہے اور یہ واجب ہے۔ ختم نماز یعنی نماز ختم کر کے اب سجدہ سہو کرے، اور اگر اس صورت میں خود پلٹ آئے، خود پلٹ آئے، یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں۔ اگر مقتدی نے لقمہ دیا ہے نا، مقتدی نے لقمہ دیا ہے، اس کے کہنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، مقتدی نے لقمہ دیا اور اس کے کہنے پر آیا تو مقتدی نے تو غلط مقام پہ لقمہ دیا، تو مقتدی صاحب نماز سے باہر ہو گئے فوراً، یعنی فوراً نماز سے باہر ہو گئے۔ اب امام صاحب نے اگر ایسے کا لقمہ لے لیا اور پھر تشریف لائے قاعدے کی طرف امام صاحب، تو ایسے کی بات مان کر آئے جو خود نماز میں نہیں تھا، تو امام صاحب بھی کہاں ہو گئے؟ نماز سے باہر، اور امام صاحب کے پاس پیچھے جتنے تھے وہ بھی کیا ہو گئے؟ نماز سے باہر۔ تو یہ لفظ کیا ہیں؟ اگر اس صورت میں، تیسری صورت میں، جب کہ پاؤں بھی سیدھے ہو گئے، بالکل کمر کا خم بھی ختم ہو گیا، سیدھی ہو گئی، تو اصلاً لوٹنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور اگر اس صورت میں خود پلٹ آئے قاعدے کی طرف تو بہت برا کیا، گناہگار ہوگا، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اتحیات پڑھے بغیر فوراً کھڑا ہو جائے۔ تو میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تکرار سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا ہم تکرار کریں، بار بار انہیں پڑھیں تو تبھی جا کر یہ ہمیں انشاءاللہ یاد رہ سکیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے ایک آواز ہو کر اللہ رب العزت کے پاک ذکر میں شامل ہو جائیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے مالک و مولا، تیرے بندے تیری بارگاہ